بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ ترجمہ دیکھیے، اور واقعی ان لوگوں کے بارے میں ابلیس نے اپنا خیال درست پایا، چنانچہ یہ اسی کے پیچھے چل پڑے سوائے اس گروہ کے جو مومن تھا، اور ابلیس کو ان پر کوئی تسلط نہیں تھا۔ البتہ ہم نے اس کو بہکانے کی صلاحیت اس لیے دی تھی کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے جو آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون ہے جو اس کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگراں ہے۔ بھائیو، یہ دو آیتیں ہیں، اور قرآن مجید کی اس مضمون کی یہ پہلی آیت ہے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ تو کچھ الگ ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور شیطانوں سے کہا کہ آدم کو کے سامنے سجدہ کرو، تو شیطان نے کہا کہ بھائی میں نہیں کر سکتا سجدہ، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، یہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں آدم کے سامنے جھکوں؟ آگ کی خاصیت جو ہے استعلاء ہے، وہ بلند ہوتی ہے، اور مٹی کی خاصیت جو ہے جھکنے کی ہے، پست ہونے کی ہے۔ ایسا کیسے ہوگا کہ صاحب جو پست ہونے والی چیز ہے اس کو استعلاء اور بلند ہونے والی چیز سجدہ کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، نکل جائے یہاں سے، اس لیے کہ تو بڑا ناشکرا نافرمان ہے۔ تو پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بڑا جسارت والا تھا، اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ ٹھیک ہے اے اللہ فَانظُرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اللہ مجھے جو ہے قیامت تک، یعنی قبر سے اٹھائے جانے تک، قبر سے اٹھائے جانے تک مجھے مہلت دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قبر سے اٹھانے جانے تک کی تو مہلت نہیں ہے تیرے لیے، لیکن قیامت تک کی مہلت ہے۔ اس لیے جب آدمی دوبارہ قبر سے اٹھے گا، پہلے سور میں تو سب مر جائیں گے، اس وقت شیطان بھی مر جائے گا، ابلیس بھی مر جائے گا، لیکن جب دوسرے سور پھونکیں گے اور وہ اٹھیں گے سارے انسان، اس وقت وہ بھی اٹھے گا، اس وقت وہ بھی مر چکا ہوگا، ورنہ اس نے مہلت دوسرے وقت تک کے لیے مانگی تھی۔ کتنا سمجھدار تھا، اندازہ لگائیے، اس نے مہلت دوسرے عرصے تک کے لیے مانگی تھی۔ بہرحال ایک تو اس کا وہ ایک پہلو ہے ہی ہم آپ کے سامنے، لیکن یہاں قرآن مجید نے ایک بات یہ کہی ہے کہ جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کر دیا اور اسے مہلت بھی دے دی، اسے اللہ نے مہلت بھی دے دی، تب اس نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ اللہ اب میں تیرے بندوں کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی ان پر حملہ کروں گا۔ یہ اس نے جسارت کی اللہ سے، اللہ نے کہا کہ جا، جو تیرے بس میں آ جائے کر، لیکن جو میرے نیک بندے ہوں گے نا وہ تیرے قبضے میں کبھی نہیں آئیں گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے، چیلنج کر دیا اس نے اللہ، دیکھیں گے۔ لیکن آج بھائیو قرآن کی آیت دیکھیے آپ، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ، یہاں بھی مومن بچ گئے۔ مومن تو بچ جائیں گے بھائی، مومن بچ جائیں گے، مومن کو کبھی آنچ نہیں آئے گی، یاد رکھیے گا۔ اور جو واقعتاً اصلی اوریجنل مومن ہوں گے، ان کے راستے میں جو بھی رکاوٹ بنیں گے خدا ان کو بخشے گا نہیں، شیطان کیا کوئی بھی نہیں بخشا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام چلا یا فرعون کا نام چلا؟ بولیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام چلا یا نمرود کا نام چلا؟ آپ مجھے بتائیے دنیا میں کہیں جو ہے ابو جہل کی اولاد ہے، آپ اس سے ملنا چاہیں گے؟ ارے بولیے صاحب، کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ آپ ملنا چاہیں گے ابو لہب سے؟ کہاں گئے کعب بن اشرف؟ کہاں گئے رسول اللہ کے مخالفین؟ بولیے، آپ ملنا چاہیں گے ان سے؟ تاریخ میں ڈھونڈیے، ان کو ملیں گے نہیں، لیکن رسول اللہ، لیکن حضرت ابراہیم، لیکن حضرت موسیٰ، خدا کی قسم آج بھی گر ہو ابراہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج بھی ابراہیم ہو جائیں، اور ہیں
ارے بھائی میں آپ کو بہت قرآن مجید کا ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے آپ سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم ہمارے اس شہر میں اللہ کے ہزاروں نیک بندے موجود ہیں کہ اگر وہ دعا کر دیں اللہ ان کی دعا رد نہیں کرے گا، اگر وہ قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم توڑے گا نہیں۔ لو اقسم باللہ لابر، حدیث میں کہ ہمارے محبوب بندے اگر قسم کھا کے ہم سے کوئی بات ضد میں کہہ دیں ہم ان کی بات پوری کریں گے۔ اللہ کے نیک بندوں سے زمین خالی نہیں ہے، ورنہ جو تدبیریں ہو رہی ہیں، جو سازشیں ہو رہی ہیں، قرآن نے خود کہا تخر منہ الجبال، کہ اگر ان کا بس چلتا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے، اس میں بوگدہ نہیں بنایا جاتا، پہاڑ اپنی جگہ سے۔ ہاں تو خدا کی طاقت میں آپ کی آج اصل میں مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہم مومن ہو کے بھی ذہنی طور پر مرتد ہو چکے ہیں۔ ہاں نہیں ٹھیک ہے، اسلام تو ٹھیک ہے لیکن نہیں چل سکتا آج کل۔ ہاں اللہ تو ہے مانتے ہیں لیکن ابھی کچھ نہیں کر رہا، اللہ سب وہی کر رہے، فلانے کر رہے، چلانے کر رہے، جو کر رہا ہے نا وہی نظر آ رہا ہے۔ ایمان بنائیے بھائی، خدا کی قسم اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی کچھ کر رہا ہے وہ کافر ہے، کافر۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی نظام چلا رہا ہے وہ کافر ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ درخت کا پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہے۔ یہ جو کچھ نظام ہے سب خدا کے حکم سے چل رہا ہے۔ ظالم خدا کی قسم اللہ کی اجازت اور اللہ کے خلاف ظلم نہیں کر رہا ہے، اللہ نے چھوڑ رکھا ہے، وہ ہماری سزائیں ہیں۔ ہم نے کب رب کو راضی کیا؟ ہم نے کب رب کے حکم پر چلے؟ آج ہم پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو ہم رو رہے ہیں، لیکن ہم بھول گئے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح مؤذن پکارتا رہا اور ہم سوتے رہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک آدمی بھوکا مرتا رہا اور ہم نے بریانی اور طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے کھاتے رہے، کبھی ہم کو احساس نہیں ہوا۔ ہم نے سوچا وہ ہندو ہے، ہم نے سوچا وہ کرسچن ہے، ارے کچھ نہیں ہے، وہ آدم کی اولاد ہے۔ تیرے پڑوس میں اگر کوئی ہندو بھی بھوکا مر رہا ہے تو تجھ سے پوچھا جائے گا۔ ہندو مسلم کی بات لے آئے، اور پھر اور آگے بڑھیے تو دیوبندی کی بات، بریلوی کی بات، بریلوی دیوبندی کی مدد نہیں کر سکتا، بریلوی دیوبندی کی مدد نہیں کر سکتا، اہل حدیث حنفی کی مدد نہیں کر سکتا، حنفی اہل حدیث کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ کہاں کا فارمولہ لے آئے اٹھا کے؟ ہمارا سینہ تو اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ ہمارے بازو میں اگر کوئی جانور بھی ہے تو ہم کو اس کو بھی جو ہے امن فراہم کرنا ہے۔ بھول گئے؟ ٹھنڈ رات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، ایک بلی میں کرتے ہوئے سردی کی ٹھنڈک سے آپ کے حجرے میں گھس آئی، آپ نے اپنا لحاف اس کے اوپر رکھ دیا۔ کچھ لوگ پرندوں کے بچوں کو پکڑ لائے، روایت حدیث میں ہے، یہ حدیث کی باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں، کچھ پرندے لوگ پکڑ کے لے آئے، اتنے میں اس کی ماں بھی غراتی ہوئی وہاں آ گئی۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے بچے چھوڑ دو۔ آپ نے منع فرمایا چوٹیوں کو جلایا نہ جائے، آپ نے کسی مخلوق کو تڑپا کر مارنے سے منع کیا، آپ نے ذبیحے کا بھی حکم دیا تو کہا چاقو تیز رکھو تاکہ اس کی نس جلدی کٹ جائے اور اس کو تکلیف نہ ہو۔ جھٹکا کو کیوں اسلام نے حرام کیا؟ آج تو سائنس کا زمانہ ہے، سائنس کی تحقیقات آ گئی ہیں، جھٹکے سے کیا نقصان ہوتے ہیں؟ حکم آیا کہ بھائی ان کی شہرک کاٹ دو، سانس بھی جلدی نکل جائے گی، روح بھی جلدی نکل جائے گی اور جسم کے فضلہ جات بھی باہر ہو جائیں گے۔ اسلام تو ایسا مذہب تھا کہ اس کو پیش کیا جاتا۔ بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بڑی ذمہ داریاں بنائی ہیں۔ تو بہرحال اب یہ دیکھیے جو قرآن کی آیت میں نے پڑھا تھا، یہ تو اس کو بیک گراؤنڈ سمجھیے دو آیتوں کا۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ واقعی ان لوگوں کے بارے میں ابلیس نے اپنا خیال درست پایا، یعنی ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش کے وقت جو خیال ظاہر کیا تھا کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہکاؤں گا، ان سرکش لوگوں کے حق میں وہ واقعی درست نکلا کہ انہوں نے اس کی بات مان لی۔ یعنی جن لوگوں نے شیطان کی بات مان کر شیطان کی پرستش پوجا بات مانی، گویا کہ انہوں نے تو شیطان کی بات کو پوری کر دی۔ آج جو عبادت گزار مومنین کے مقابلے میں غیر عبادت گزار کافرین کی تعداد زیادہ ہے، یہ تو دراصل شیطان کی بات کو پورا کر دیا انہوں نے، کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ اللہ
لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ تیرے نیک بندوں کے سیدھے راستے پر آ کے بیٹھ جاؤں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اے اللہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے تیرے بندوں کو میں تیری عبادت نہیں کرنے دوں گا، اور تو دیکھے گا تیرے اکثر بندے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُم شَاكِرِينَ، شاکر نہیں ہوں گے، عبادت گزار نہیں ہوں گے، تیرے ماننے والے نہیں ہوں گے، ایک خدا کے ماننے کا عقیدہ نہیں رکھیں گے اکثر. چنانچہ آج دیکھ لیجئے، آج دیکھ لیجئے آپ کہ اس کی بات کتنی پوری ہوئی، اسی کو قرآن نے یہاں کہا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ. سمجھ گئے نہیں بات؟ بھئی بات سمجھ میں آئی آپ حضرات کی نہیں آئی کہ ابلیس کی جو بات تھی وہ پوری ہو گئی؟ ہاں إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر مومنین نے آج بھی اس کی بات پوری نہیں ہونے دی. جی برسات ہو، بارش برس رہی ہو، ٹھنڈ پڑ رہی ہو، جب مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، یہ بسترے کو یوں پھینکتا ہے اور مسجد کے لیے روانہ ہو جاتا ہے. اسے پتہ چلے کہ میرے پڑوس میں کوئی بیمار ہے، اس کی بیمار پرسی کرتا ہے. اسے پتہ چل جائے کہ میری مدد کی کسی کو ضرورت ہے تو وہ قوم، مذہب، برادری نہیں دیکھتا، اس کی مدد کرتا ہے. اور واقعتاً انسان اس کام کو کر رہے ہیں. ہم لوگ پیام انسانیت کا، میسیج آف ہیومینٹی کا کام کرتے ہیں، پورے ہندوستان میں ہمارا کام جاری ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں. اور بھی لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں. اللہ کے نیک بندوں سے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ یہ زمین خالی نہیں ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ان نیک بندوں میں بھائیوں ہم اور آپ بھی شامل ہو جائیں. کہیے انشاءاللہ. وما كان لهم عليه من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. اور ابلیس کو ان پر کوئی تسلط نہیں تھا، البتہ ہم نے اس کو بہکانے کی صلاحیت اس لیے دی تھی کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے جو آخرت پر ایمان لاتا ہے، یا کون ہے جو اس کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے. اب یہاں پر ایک عقیدہ درست کر لیجئے، ہم میں سے ہر ایک مبتلا ہے اس میں کہ مولانا فلانے نے سحر کر دیا، مولانا فلاں نے کرنی کر دیا، مولانا فلانے نے جادو کر دیا. یعنی خدا سے زیادہ جادو سے ڈرے ہوئے. یہ جائز ہے؟ بولیے. حرام ہے. ارے بھائی جادوگر کچھ نہیں ہے، خدا کی قسم اس کی اوقات کتے سے بھی خراب ہے. میں کیا کہوں آپ سے؟ جو انسانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں. یہ جن خبیث شیطان کچھ بھی نہیں ہے، ان کے بس میں نہیں ہے آپ کو تکلیف دے. قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. جادوگر، ساحر، ٹوٹکا کرنے والے، خبیث جن شیطان اسی کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں جس کو اللہ پہنچوانا چاہے، یعنی وہ بھی تکلیف پہنچانے میں اس کے محتاج ہیں. ورنہ تو شفیق صاحب روزانہ انسانی برادری میں سے ہزاروں جنازے نکلتے. اگر جنوں کا بس چل جاتا، خبیث جنوں کا بس چل جاتا تو انسانی آبادی سے روزانہ ہزاروں جنازے نکلتے. لیکن اللہ کے فرشتے بھی ہیں. اس لیے عقیدہ بالکل صحیح رکھیے کہ کوئی بھوت پریت نہیں ہوتا، کوئی جن خبیث شیطان نہیں ہوتا، کوئی کرنی کرنے والے نہیں ہوتے. یہ ملا لوگوں کو جو پیسے آپ لوگ نہیں دیتے ہیں تو یہ برابر آپ کو بیوقوف بنا بنا کے پیسے لیتے ہیں. صاحب آپ پر اثر ہے، اب چکر کاٹیے ملاؤں کے، اب چکر کاٹیے. میں سنتا تھا کہ اہل کے یہاں نہیں ہے، آج کل تو یہاں دکان لگی ہوئی ہے، ان کے یہاں بھی خوب چل رہا ہے. ارے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. بھائیو عقیدہ دیکھیے، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو طاقت دی ہے. ہم نے کیوں؟ تاکہ اللہ آزمائے کہ کون ہے جو اس پر بھروسہ رکھتا ہے اور کون ہے جو اس کو خدا بنائے بیٹھا ہے. خود قرآن کہا ہے وَمَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ. ابلیس کو ان پر کوئی تسلط نہیں تھا. ہم نے ان کو بہکانے کی صلاحیت اس لیے دی تھی کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے جو آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے اور کون ہے جو ان باتوں کو ماننے یا تصدیق کرنے والا ہے. ممن ہوا منہا فی شک، اور کون ہے جو شک میں پڑا ہوا ہے. اللہم حافظ. یعنی شیطان کو ہم نے کوئی ایسی طاقت نہیں دی تھی کوئی انسانوں پر زبردستی مسلط ہو کر ان کو نافرمانی پر مجبور کر دے. البتہ اسے صرف بہکانے کی صلاحیت دی تھی.
جس سے دل میں گناہ کی خواہش ضرور پیدا ہو جاتی ہے، مگر کوئی شخص گناہ اور نافرمانی پر مجبور نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص عقل اور شریعت کے مطالبے پر ڈٹ جائے تو شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ صلاحیت بھی اس کو اس لیے دی گئی ہے کہ اس کے ذریعے انسانوں کی آزمائش بھی مقصود تھی کہ کون ہے جو آخرت کی زندگی کو پیش نظر رکھ کر شیطان کی بات رد کر دیتا ہے اور کون ہے جو اسے مان لیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بالکل 2 ادو 4 کی طرح، گویا کہ اس زمین پر صرف اور صرف ایک خدا کا قانون چلتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، وہی اللہ ہے، وہی جو ہے خلق مخلوق اسی کی ہے اور حکم اسی کا چلتا ہے۔ بس یہ فارمولے کو لے کے چلیے۔ جب یہ فارمولہ ہم اختیار کر لیں گے تو ہم اسی کے لیے ڈریں گے، اسی کے لیے اسی کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اسی کا خوف، اسی کی خشیت ہمارے اوپر طاری ہوگی، اور پھر ہم اسی کو راضی کرنے کی مہم میں لگے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہمیشہ کامیاب رہیں گے، انشاءاللہ ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگراں ہے۔ مزے کی بات آخری ہے، قول فیصل ہے، نگراں ہے۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ جو جن چاہیں وہ کر لیں گے۔ واہ بھائی واہ، جو جن چاہیں گے وہ کر لیں گے۔ استغفر اللہ، اگر کسی کا یہ ایمان ہے تو اس کو کلمہ پڑھنا چاہیے۔ زمین پر وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، ہمارے آپ کے بارے میں وہی ہوگا جو اللہ کا نوشتہ ہوگا۔ اس لیے گریبان چاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ پیوستہ شجر سے امیدیں بہار رکھ۔ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اس کے سامنے جھکنے والے ہیں، وہی دعائیں سنتا ہے، وہی دعائیں قبول کرتا ہے۔ دنیا میں جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے۔ اگر کسی سے کچھ چھن گیا ہے تو اس کے بدعمالی کا نتیجہ ہوگا اور اسی نے چھینا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کو کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، مارنے والا ہے، جلانے والا ہے۔ اس عقیدے پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت عطا کرے، اور جب بھی وقت آئے تو اللہ تعالیٰ سے ہم راضی برضا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو اور ہماری اس آرزو کو پوری کرے۔ جی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔